أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 367 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، لیطاع، اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ولو، اور اگر، انہم، بلا شبہ وہ لوگ، اذ جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا، پھر وہ معافی مانگتے، اللہ سے، واستغفر، اور معافی مانگتے، لہم، ان کے لیے، رسول، تو لوجد اللہ، تو وہ یقیناً پاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان بات ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. دوسری بات، جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر اسی وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے. وہی باتیں چل رہی ہیں پچھلی آیات میں، جیسے کہ منافقین کی چالیں، ان کی سازشیں، اور منافقوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر طاغوت کی جو ہے مانی بات، شیطان کی اتباع کرنے لگے، شیطان کی بات مانی. اسی تذکیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. چونکہ پچھلی آیتوں میں بشر نامی منافق کی تفصیلات شان نزول کے طور پر بیان ہوئی. ایک تو بشر نامی منافق نے گستاخی کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا دیا اور اپنے مفاد کے لیے حضرت عمر کے پاس فیصلہ لینے کو روانہ ہوا، اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں قتل بھی کر دیا گیا اور نار جہنم کا مستحق بنا دیا گیا. پھر اس کے وارثین اور متعلقین نے اس کے اس عمل کی تعویلیں کی اور اس کے برے عمل کو اچھا عمل ظاہر کرنے کی کوشش کی. اس طرح اس کے متعلقین بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان بن گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی لغزش اور نافرمانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے کہ مولا ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، میں بھی ان کے لیے آپ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، ان پر رحم کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کو بھی معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تعویلیں کی، بلکہ بشر کی موافقت کی، اس کا سپورٹ کیا اور پھر اس کی تائید کی، اور جرم کو ماننے کے بجائے مجرم کی جو ہے حمایت کی. یہ بہت بڑا جرم تھا. اسی حقیقت کو اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، ان کو جھٹلا دیا جائے، ان کے دلوں کو توڑا جائے، ان کی دل شکنی کی جائے. اللہ اس لیے نبیوں کو نہیں بھیجتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی فرما برداری آدمی کرے، اپنے لیے جنت تیار کرے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا فضل حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پائے نبی کی اطاعت کے ذریعے سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ منافق لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ منافق لوگ جبکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، نبی کی گستاخی کر کے، نبی کے حکم کو تسلیم کرنے سے اپنے آپ کو روک کر انہوں نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر یہ لوگ اسی وقت جاؤ کا پیغمبر آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے استغفار کی تائید کرتے، اور واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، وجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، رحم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا، سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب کبھی بندے سے کسی قسم کا کوئی جرم ہو جائے تو بندہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جو ہے اس پر مصر نہ ہو، اس کی تعویل نہ کرے، جیسے کہ تعویل کرتے میں تو مجرم نہیں، میں نے ایسا کہاں کہا تھا، میں نے ویسا کہاں کہا تھا، تعویلوں کی طرف نہ جائے، صاف اور صاف، 2 اور 2 4 کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بات کا اقرار کر لے، اپنے جرم کا جو ہے اقرار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جن سے جرم کبھی ہو جاتا ہے تو وہ اقرار کرتے ہیں، فاعترفوا بذنوبہم، اپنے ذنوب کا اعتراف ہونا چاہیے، اپنے جرم کا۔ دنیا ہی وہ موقع ہے جہاں جرم کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ اعتراف اللہ کے نزدیک معتبر ہے، مستند ہے، مقبول ہے، مگر موت کے بعد آخرت میں جو لوگ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنوبہم فہل الی خروج من سبیل، دوزخ سے نکلنے کا کوئی وقت ہے کیا؟ جہنم میں جانے کے بعد اعتراف جرم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، موت سے پہلے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جرم کا اعتراف کرو، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا